اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون وإذا رآک الذین کفروا إن يتخذونک إلا ہزوا أهذا الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی ہدف ظلم کا خاتمہ ہے، ظالموں کو سزا دینا ہے، اور انسانوں کو بات سمجھانے کے بعد ان کا حساب کتاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز ہی اس سے کیا تھا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہم فی غفلۃ معرضون، کہ وہ غفلت میں مبتلا ہیں اور حقائق سے روگردانی کر رہے ہیں۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ خود غفلت میں ہے، جب کہ حساب کتاب کا وقت قریب ہے۔ یہ بات بھی واضح کی گئی کہ دراصل ان کے دل غفلت میں ہے، لاہیۃ قلوبہم، دلوں میں غفلت۔ دل جب کسی کام کی طرف پورے طریقے سے متوجہ نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا، تو دلوں میں غفلت ہو تو عمل میں بھی کیا ہے، غفلت اور اعراض ہوتا ہے، نتیجہ درست نہیں نکلتا۔ گویا کہ یہ لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہیں اور انسانیت کو بھی گمراہ کر کے اس کو ظلم میں، اندھیروں میں، ظلمتوں میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم ان کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں کہا تھا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کے لوگ تھے کہ جن کی ہم نے کمر توڑ کر رکھ دی، اس لیے کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھے۔ اور پچھلے رکوع کا اختتام بھی اسی پر ہوا تھا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، آخرت میں جہنم میں بھی انہیں پہنچائیں گے، اور یہ ظالموں کا بڑا ہی بدترین بدلہ ہوگا۔
ان لوگوں کے جرائم اور غفلت اصل میں ہے کیا؟ سب سے پہلی بات جو یہاں اس رکوع میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید کا منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا اور بت بنا رکھے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری خرابی ان کی یہ ہے کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے، اس لیے شیطان کا بنیادی کام انسان میں جلد بازی پیدا کرنا ہے۔ تو جب اس کے اندر خود بھی جلد بازی ہے اور شیطان بھی اس کے اندر مزید جلد بازی پیدا کر دیتا ہے، جلدی نتیجہ لینا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بس جلدی سے میرا کام ہو جائے، باقی کسی کی کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس سے غرض نہ ہو۔ تو قرآن حکیم یہ خرابیاں اس رکوع میں بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات پر قوت اور گرفت، اور آسمان و زمین کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی، ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین دونوں ان کے مسام بند تھے۔ رتق کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے تمام چیزیں، جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہوں کہ ان میں سے نہ ہوا کا گزر ہو اور نہ اس میں کسی قسم کی جدائی ہو، ایسا جوڑ اور ایسا ملنا آپس میں کہ ایک دوسرے سے کیا ہے، ان کی کوئی امتیازی خصوصیات بھی سمجھ نہ آتی ہوں۔ اس لیے سخت پتھر جس کو توڑنا بھی مشکل ہے، اس کے الگ الگ اجزاء کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس کو بھی رتق کہتے ہیں، پتھریلی زمین کو۔ حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے منہ بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ جب اللہ نے یہ کائنات پیدا کی تو اس کا جو مادہ آسمان و زمین کا بنایا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے مکس تھا کہ فرق اور نہیں تھا زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے۔ تو مرتبہ تخلیق میں پہلے آسمان اور زمین کے درمیان امتیازی خصوصیات پیدا کر کے دونوں کو الگ الگ کیا، پھر آسمان کا منہ بھی بند تھا اور زمین بھی الگ سے شناخت کے ساتھ بند تھی، تو آسمان کے مسام کھولے کہ وہ بارش برساتا ہے، اور زمین کے مسام کھولے کہ اس سے بارش سے وہ زمین آباد ہوتی ہے اور اس میں سے اشیاء پیدا ہوتی ہیں، اگتی ہیں، معدنیات، نباتات اور حیوانات کا ارتقاء اس سے ہوا۔ تو یہ آسمان و زمین انتہائی سخت اور ٹھوس تھے، ہم نے ان میں نرمی پیدا کر کے اس میں راستے بنائے، اس کے مسام کھولے۔ اب انہی مساموں کا اثر اور نتیجہ ہے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے، مٹی اسے جذب کرتی ہے اور وہاں سے چیزیں اگتی ہیں بہت ساری۔ تو فتق کہتے ہیں توڑنا، جدا جدا کرنا۔ فشن اور فیوژن دو کیفیتیں جو ہیں مسلسل اس آسمان و زمین کے اندر جاری ہیں، اسی سے توانائی کا اخراج ہو رہا ہے۔ یہی توانائی ہے جو دراصل مختلف حالتوں میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو دونوں کا ذکر کر دیا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پہلے تو آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی جو حقیقی نوعیت ہے، اس کے الگ الگ اس کی خصوصیات ہیں وہ بیان کیں۔
اور جب آسمان کا منہ کھلا اور زمین کا منہ کھلا تو ان دونوں کے نتیجے میں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پانی اوپر آتا ہے اور دونوں ملتے ہیں تو انہی دونوں کے ملاپ سے معدنیات بنے، پھر نباتات بنے، پھر حیوانات وجود میں آئے اور پھر انسان وجود میں آیا، انسان کا جسم، اور آسمان سے اس کی روح اتری۔ جس جس کی جیسی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق دونوں توانائیوں کا آپس میں ملاپ ہوا۔ تو بارش، اسی لیے نبوت کو بھی بارش قرار دیا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال سے اسے سمجھایا کہ نبوت جب اترتی ہے تو وہ بارش کی طرح برستی ہے، روحانیت جب اترتی ہے تو وہ بھی بارش کی طرح برستی ہے۔ اب اگر بارش مٹی کا منہ کھول کر اس میں سے چیزیں اگاتی ہے، نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو نبوت کی بارش انسانی دلوں کا منہ کھول کر اس میں اپنا اثر پیدا کرتی ہے اور وہاں سے نئی نئی تخلیقات اور نئی نئی عقل و شعور کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پانی ہر چیز کے لیے زندگی ہے، الماء کہا ہے، اور پانی کی سینکڑوں قسمیں ہو سکتی ہیں، ہزاروں چیزیں۔ جو بھی کچھ ریڈیشن آسمان و زمین کے درمیان ہو رہی ہے اور آبزرویشن ہو رہی ہے، وہ دراصل پانی ہی ہے، پانی ہی کی صورت میں برستی ہے۔ وہ روحانیت اور نبوت تک ہو یا وہ جو مادی اجزاء کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر کے نباتات اور معدنیات کے اگنے کا باعث بنے، تو ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے۔ قرآن نے غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو پانی کی حقیقی نوعیت ہے کہ دنیا میں کرۂ ارض میں حیات پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے باہمی ملاپ سے، اور خاص طور پر پانی کی طاقت اور قوت سے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر یہ ایمان نہیں لاتے؟ جس خدا نے یہ کام کیا ہے اس خدا کی اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ پھر اگلی بات، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ رکھے۔ اللہ تمید بہم، ان کے بعد یہاں لا مقدر ہے تاکہ یہاں کی زمین ہلے نہیں، ادھر ادھر جھکے وکے نہیں، ایسے تناسب سے پوری زمین پر پانی میں سے زمین نکلی تو دلدلی ہونے کی وجہ سے جھکنے کا، اس کا اونچا نیچا ہونے کا معاملہ تھا، تو ہم نے اس کے اندر پہاڑ اس طریقے سے میخوں کی طرح گاڑ دیے کہ جس کے نتیجے میں بوجھ پیدا ہوا، توازن قائم ہوا، اور زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور نہ اگر پہاڑ ختم کر دیے جائیں، پتھریلی زمین، اس کا توازن بگڑ جائے تو وہ تو پھر کیا ہے، اس کے اندر دلدل ہونے کی کیفیت ہوگی، اور زمین کسی ایک طرف جھک جائے گی، ایک طرف پانی میں چلی گئی، ایک طرف اوپر سے اٹھ گئی۔ تو اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں میخیں گاڑ دیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا پہاڑوں کو کہ یہ پہاڑ ہماری میخیں ہیں، جو ہم نے اس کو ٹھوک دیا کہ بھئی یہاں سے زمین حرکت نہ کرے۔ پھر یہی نہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر بڑے کھلے راستے بنائے، سبلاً، راستے کھلے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، راہ پائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں، بر اعظم کراس کریں۔ پہاڑی سلسلے ایسے ہوتے کہ جس کو کراس کرنا ہی ممکن نہ ہوتا، تو راستے نہ ہوتے، انسانوں کے درمیان میل ملاپ نہ ہوتا، تو پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے درے ہم نے رکھے، جس سے ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک میں، دوسرے سے تیسرے ملک میں، دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں، راستہ پاتے ہیں، راستوں کا پتہ چلتا ہے، دروں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک ہی طرح کے پہاڑی سلسلہ ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی راستے پگڈنڈیاں نہ ہو تو شناخت نہیں ہوتی کہ یہ کون سے پہاڑ پہ ہے۔ تو اللہ یہتدون، راستہ تبھی پائیں گے کہ ایک تو پگڈنڈیاں ہوں اور اس سے گزر کر دوسری جگہ آئیں جائیں۔
یہ تو ہم نے زمین کے ساتھ معاملہ کیا، اب انسان کا تذکرہ ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بشر کو بھی بنایا ہم نے، لیکن بشر کے لیے لازمی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کوئی بشر دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، یعنی آسمان اور زمین کا اور پانی کا، اسی طریقے سے پہاڑوں کا، اور رات اور دن اور سورج اور چاند، ان کی عمریں تو بڑی لمبی ہیں، طویل مدت، شروع سے جب سے بنا ہوا ہے، اور جب آخر میں اللہ نے ختم کرنا ہے، جب مقررہ مدت آئے گی تو ان کا فنا ہوگا۔ لیکن یہ انسان جو اس کائنات کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کی مدت عمر بڑی تھوڑی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال سے لے کر 50-60-100 سال سے لے کر 1000 سال تک۔ آدم کی عمر بھی 1000 سال، اور نوح علیہ السلام کی بھی 1000 سال۔ 1000 سال سے اوپر اس انسان کی عمر اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ افإن مت فہم الخالدون، اگر تو مر گیا تو کیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے اور اس نے مر جانا ہے، تو یہ موت کی بات حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پروگرام بھی مر جائے گا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ مر گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فہم الخالدون۔ انہوں نے بھی تو مرنا ہے نا، کیونکہ کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ موت سے پہلے اس نے کیا تیاری کی ہے، اس نے کیا کام کیا ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ آگے بتلا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ موت کی اذیت اور تکلیف سب سے زیادہ منہ کو ہوگی، زبان کو ہوگی، اس کا ذائقہ پورا جسم چکھے گا۔ جیسے زبان پر ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں، نمک وغیرہ، مرچ، تو پورا جسم اس کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ تو محسوسات میں، پورے جسمانی وجود میں سب سے زیادہ محسوسات میں ذائقہ سب سے تلخ ترین اور کڑوا ترین ذائقہ موت کا ہے، اور یہ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور ہر انسان کے لیے یہ تلخ۔ اس لیے بڑے سے بڑا انسان جو ہے موت کے وقت غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ انتہائی پریشان کن ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ حیوانیت مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ کیا ہے، شدت کی ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکرات الموت یا مرض الموت 2 ہفتے تک مسلسل رہا، کیونکہ بہیمیت اور آپ کی ملکیت بہت اونچے درجے کی تھی، تو اس کے درمیان نسمے کا جسم سے جدا ہونا یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اصل بات یہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں جانچتے ہیں، تمہارا ہم نے امتحان لینا ہے کہ تم شر کے راستے پر چل رہے ہو یا خیر کے راستے پر۔ تو خیر اور شر کے بارے میں تمہاری آزمائش ہو کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ باقی مخلوقات نے تو یہ خیر و شر کا امتحان دینے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن تمہارے لیے کیا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا کہ تم شر کا راستہ اختیار کرتے ہو یا خیر کا، انسانی بھلائی کے لیے کام کرتے ہو یا انسانوں کے لیے ظلم اور زیادتی یہ کام کرتے ہو تم، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اور پھر اس امتحان اور آزمائش کے بعد الینا ترجعون، ہماری طرف تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہے، پھر وہاں پورا حساب کتاب ہونا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کافروں کو کہ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہوئے۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نافیہ ہے ان، نہیں آپ کا سامنا کرتے مگر مذاق کے ساتھ۔ تو
آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپس میں خسر پھسر کرتے ہوئے کہتے ہیں احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے بتوں کو اور ہمارے خداؤں کو کیا برا بھلا کہتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت سے کہتے ہیں احاذ الذی، یہ آدمی ہے یتیم مسکین، اس کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، یتیم ہے، ہاں جی، اور آج ہمارے خداؤں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی زبان بول رہا ہے۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم، قرآن کہتا ہے عجیب احمق ہو تم، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، تم جو اللہ سچا رحمان ہے تم اس کے تذکرے سے کا تو انکار کرتے ہو، تم ہاں جی بڑے خدا کا انکار کرتے ہو، اس کو ہاں جی نہیں مانتے، تو تمہارے اوپر طنز ہونا چاہیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو رحمان کو نہیں مانتے۔ چہ جائے کہ وہ جو تم نے خود ساختہ بت بنائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کریں تو اس پر حضور کا مذاق اڑاتے ہو۔ مذاق تو تمہارا اڑنا چاہیے، جو یہ کہے کہ پیدا تو کائنات اللہ نے کی ہے، رحمان نے کی ہے، لیکن اس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے ان بتوں کو دے دیا، تو اس سے زیادہ مذاق کی بات اور کیا ہوگی کہ جو پتھر کے بے جان بت ہیں ان کو تم خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہو۔ مذاق کی بات تو یہ ہے، یہ مذاق کی کیا بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غلط تذکرہ کیا ہے تو اچھا کیا ہے، یہ تو مذاق کی کوئی بات نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے۔ زوال پذیر معاشرے میں جب حقیقتوں کی دعوت دی جاتی ہے، شعور کی گفتگو کی جاتی ہے، تو وہ اس اہم ترین بات کا تو مذاق اڑائیں گے، اور خود اس سے زیادہ بدترین مذاق والی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر استہزاء کیا جانا چاہیے۔ خلق الانسان من عجل، انسان بڑی جلدی میں پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی اس کی طبیعت میں بہت ہے، غور و فکر نہیں کرتا، حقائق کو سوچتا نہیں ہے۔ اب مذاق جن کا ہونا چاہیے تھا وہاں تو مذاق اڑا نہیں رہے، کہ جو اصل خدا ہے رحمان ہے اس کا تو انکار کرتے ہیں، اور جو غلط کام کر رہے ہیں ہاں جی، اور اس پر اگر کوئی تنقید کرے اور راستہ بتائے تو جلد بازی سے اس پر فتویٰ لگائے گا۔ تو یہ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، جلد بازی مت کرو، حساب کتاب کا وقت قریب ہے، جلد بازی مت کرو، حساب کتاب اور نشانیاں ابھی ظاہر ہونے والی ہیں، ابھی بدر میں تمہارے ساتھ نمٹنا ہے، پھر خندق میں اور احد میں، اور پھر فتح مکہ کی صورت میں بڑی بڑی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر ہوں گی، تمہارے یہ بت جن کو تم پوجتے ہو یہ تمہارے لیے کچھ بھی تو فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، آج یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ عذاب والا کب آئے گا، اور مسلمانوں کو ہاں جی چڑھانے کے لیے کہتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ عذاب دیتا ہے تو کہاں ہے وہ عذاب؟ تو اللہ نے کہا جلد بازی مت کرو، ان قریب میں تمہیں تو اپنی نشانیاں دکھانے والا ہوں۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ یہ کافر لوگ جان لیتے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب آگ ان کے چہروں کو جلائے گی تو یہ اپنے چہروں کو اس سے بچا نہیں سکیں گے۔ لا یکفون، ہتھیلی بھی رکھ کر کف ہاتھوں کو کہتے ہیں، آدمی کو جب چہرے کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو آدمی ایسے ہاتھ رکھ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اپنے ہاں جی چہروں کو چھپا نہیں سکیں گے جہنم کی آگ سے۔ اور ولا عن ظہورہم، ہاتھوں سے تو چہرہ چھپانے کی کوشش کریں گے جب آگ لگے گی، اور پشت کی طرف تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ اپنی ان کی پشتیں ہاں جی جو ہے نا وہ عذاب سے بچ سکیں گی، جہنم کی آگ ان کے سامنے کے حصے کو بھی جلائے گی اور ان کے پچھلے حصے کو بھی جلائے گی۔ اور ولا ہم ینصرون، نہ خود چھپ سکیں گے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا کہ ان کو اس آگ سے نکال کر لے جائے۔ دنیا میں تو کوئی آدمی آگ لگاتا ہے یا آگ میں گر رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ دوڑ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، تو وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ شور شرابہ مچائیں آگ سے تو کوئی ان کو جہنم سے نکال کر باہر پھینک دے۔ بل تأتیہم بغتۃ، یہ عذاب ان کے اوپر آئے گا اچانک،
ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ان کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، یہ اس کو رد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے۔ اب بدر میں یہ جا رہے تھے بڑے فخر سے، غرور سے، ہاں جی، ان کا خیال تھا کہ 1000 کی طاقت ہے، یہ 313 چھوٹے کمزور سے لوگ ہیں، ان کو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب آیا یہ اچانک کہ 313 نے ایسے طریقے سے جنگ لڑی تو ان کے ہوش اڑا دیے۔ فتبہتہم، اور اس ہوش اڑانے کے نتیجے میں فلا یستطیعون ردہا، اس عذاب کو رد کرنے کی طاقت اور سکت ان کے اندر نہیں رہی۔ اور ولا ہم ینظرون، اور ان کو پھر فرصت بھی نہیں ملے گی بھاگنے کی کہ کہاں بھاگیں، کوئی مہلت نہیں ملے گی ان کو۔ جب عذاب اچانک آتا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا، تو جتنے بھی 150 200 300 بڑے بڑے سردار تھے وہ گرفت میں جب آئے تو پھر ان کو بھاگنے کی بھی فرصت نہیں ملی، 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ باقی رہی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق اڑانے کوئی نئی بات ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کا بھی لوگوں نے استہزاء کیا کہ دیکھو کیسے دیوانے ہیں جو اس زمانے میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں سچائی کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں حقائق اور صحیح شعوری بات کرتے ہیں۔ یہ مذاق تو ہر رسول کا اڑایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں، مذاق اڑتا ہی ہے، تو اس مذاق سے پریشان نہ ہو، اور نتیجہ کیا ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو ہی یہ عذاب گھیر لیتا ہے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر عذاب نے آ کر گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان میں مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، اب مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، دیکھو جہاد جیسی مخالفت جو ہے وہ بہت بڑی عجیب توہین ہے، تو جو فساد سے روک رہے تھے 40 سال پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی جہاد گلے پڑا ہوا ہے، اور اسی جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہ اس گلے سے نہ ادھر نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے، ٹھپے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جناب ہاں جی 4th ہاں جی اس میں شیڈول میں شامل ہے، اور اس کو پکڑو اور گرفتار کرو اور حاضریاں لگاؤ، اور ان کی تو جس چیز کو یہ اچھا سمجھ رہے تھے آج اسی کے عذاب کے اندر لپیٹ میں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں اسی کے اندر گرفت میں آئیں گے، اس لیے اس وقت داعی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی دعوت کے عمل کو کیا ہے جاری رکھے۔ ہاں جی مذاق اڑتا ہے تو اڑانے دو، مذاق اڑانے والے خود ہی کچھ دنوں کے بعد ایسے پریشان ہوں گے کہ ان کو راستہ نہیں ملے گا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تو یہاں اس رکوع میں واضح کر دیا کہ پوری کائنات کا یہ نظام ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اور ان حقائق کو سمجھ کر جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں گے وہ کامیاب ہیں، باقی جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔